السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ویڈیو بھی ظریف چشتی کے لیے میں بنا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی کچھ کلاسز باقی تھیں جو مجھے ابھی لینا باقی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، ظریف چشتی اپنے آپ کو اگر وہ سید کہتے ہیں تو میرا ان سے پھر مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو ابھی وقت ہے، آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لیں، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ ورنہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم علم کے میدان میں جیت جائیں گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو علم ہے نہیں، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، اس لیے کہ میں نے تمہیں کئی مرتبہ ویڈیو کے اندر دیکھا کہ تم ان اللہ و ملائکتہ کو ان اللہ و ملائکتہ کہتے ہو۔ آپ کی زبان اردو میں لڑکھڑا سکتی ہے، لیکن عربی زبان تو ہر جگہ ایک جیسی بولی جاتی ہے نا، یا تمہارے ہاں عربی بھی کچھ الگ بولی جاتی ہے نہیں نا؟ قرآن پاک تو بدل کر نہیں پڑھا جا سکتا، تو لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ ابھی وقت ہے، اور آپ اگر اپنے مریدوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی باتوں سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ جس طریقے سے آپ نے صحابہ کرام کو زانی، قاتل اور مشرک وغیرہ کہا، اس سے توبہ کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کی، ان کو مصلی کا امام تک کہا، تو لہٰذا اس چیز سے توبہ کر لیں۔ اور جو آپ حرام طریقے سے بال رکھتے ہیں، اس سے توبہ کر لیں۔ جس طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان سے آپ ابھی توبہ کر لیں تو ہم آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ جب تک اپنی باتوں سے نہیں پھریں گے، ہم لگاتار آپ کی گرفت کریں گے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا، میں پھر آپ یہ بات کو دوہرا رہا ہوں کہ حضور سید اعلیٰ حضرت سیدوں کی تعظیم بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ان کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ ہم لوگ صرف تعظیم کرتے رہ گئے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا حال کر دیا وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں آج پھر آپ کے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور کسی بھی سید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے نوکر ہیں اور ان کی خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صرف ان کے بچوں کی نوکری بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اس جاہل آدمی کے چکر میں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سارے سید ایسے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آدمی یا تو توبہ کر کے ان میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ہم خارج کر دیں گے، تاکہ جو دوسرے سادات کرام ہیں ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دیکھیے، میں بات شروع کر رہا ہوں، بہت سارے سوالات ہیں، بہرحال میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ظریف چشتی ایک بہت بڑا ڈھونگی انسان ہے اور بہت بڑا مکار ہے۔ اس نے جس طریقے سے لڑکی کو دھوکہ دے کر یہ لے کر آیا تھا، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا، لیکن مجھے اب تو بالکل پکا معلوم ہوگا کہ یہ آدمی بہت بڑا مکار، بہت بڑا ڈھونگی اور بہت بڑا عیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، اس نے جو گجرات کے سید انور شاہ باپو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا حضرت کا، آخر میں حضرت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ میری کس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے اچانک سے یہ وہاں آ گیا اور اس نے آ کر کے وہاں پر بیان مجھ سے کرانے کو کہا، تو کہتے میں نے صاف یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص حضرت علی کی شان کو بڑھائے گا تو وہ بھی سنی نہیں ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ اس کو کٹ کر دیا، اور اس مکار اور ڈھونگی نے صرف اور صرف کیا کیا؟ اپنے مطلب کی چیز لے کر کے اس کو فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ تو یہ اس نے ڈھونگی پن کیا، اس نے وہ بات نہیں دکھائی جو بات انہوں نے کہی تھی انور بادشاہ صاحب نے۔ میں ان کا بڑا دل سے تعظیم کرتا ہوں، مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت اچھے انسان ہیں، اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، میں کسی سید سے سید ہونے کی وجہ سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتا یا کوئی اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس آدمی نے ہمارے درمیان آپس میں نزاع کر دیا تھا اور اس نے ان کا ویڈیو رکھ کر کے میرے فوٹو پر اور سرتاج رضوی صاحب کے فوٹو پر نشان مار دیا تھا، تو اس لیے میں جانتا نہیں تھا کون ہے بیچارے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں کچھ بول دیا تھا۔ میں آپ سب کے سامنے ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری باتوں سے ان کو کچھ تکلیف ہوئی ہے تو میں سید انور شاہ باپو سے میں آپ سے بالکل کھلے دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو اس بابا کی وجہ سے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے اس نے ان کا بیان کٹ کر کے اس نے ڈھونگ کیا، اسی طریقے سے ہماری جو بات چیت ہوئی تھی فیس بک پر، میں نے اس سے کہا تھا، اس نے سارے کے سارے میسیج ڈیلیٹ کر دیے اور اس نے صرف ایک چھوٹی سی جو میں نے اس سے کہا تھا کہ ہمارا مطالبہ مان لو۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ میں ابھی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مطالبہ یہ تھا کہ تم نے
جو صدیق اکبر کی شان میں توہین کی ہے، جو بڑے بڑے بال رکھتے ہو، ان تمام حرکتوں سے باز آ جاؤ، جو لڑکیوں کے ساتھ میں گھومتے ہو ان سے باز آ جاؤ، بس یہ ہمارے شرائط ہیں، ورنہ ہم نے کہا تھا ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے صرف اسی کو دکھا کر کہا کہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، لیکن معاذ اللہ یہ دھمکی کی بات نہیں تھی، تو اس نے یہاں پر بھی ڈھونگ کیا۔ اب دیکھیں دوسری بات، اس نے کہا کہ میں لڑکی کو بھگا کر نہیں لے کر آیا، وہ خود آئی، میں ثابت کروں گا، ابھی 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر لڑکی کے ماں باپ راضی تھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ظریف بابا کو افغانستان سے ارجنٹینا جانا چاہیے تھا اور وہاں جا کر کے نکاح کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ لڑکی کو ارجنٹینا سے لے کر کے یہاں آیا ہندوستان میں۔ سارے پیپروں میں دیکھ لو، ہر پیپر میں یہی خبر چھپی ہے کہ لڑکی کو یہاں لا کر کے نکاح کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے نکاح ارجنٹینا میں نہیں کیا۔ اگر دیکھیں نکاح کہاں ہوتا ہے، آپ خود سوچیں، اگر آپ کا رشتہ ہوگا تو آپ کہاں کریں گے؟ جہاں آپ کا رشتہ ہو وہیں پر آپ کا نکاح ہوگا۔ اب دوسری جگہ رشتہ، اب دوسری جگہ نکاح ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا تھا یہ بندہ، پھر اس نے آ کر کے انڈیا میں اور اس نے شادی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی تھے تو پھر اگر انڈیا میں شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ماں باپ کو ساتھ کیوں لے کے نہیں آیا؟ اور اس نے خود اپنی ویڈیو میں صاف صاف کہا ہے کہ ان کی ماں یہاں نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر واپس چلے گئے۔ جب ماں نہیں تھی تو تم نے لڑکی کو یہاں لا کر کے شادی کیوں کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہاں تمام چیزوں سے پتہ چلتا کہ خیر آپ نے لڑکی کو بھگا کر لے کر آئے تھے انڈیا میں، پھر یہاں انڈیا میں آ کر آپ نے شادی کی تھی۔ سارے پیپروں میں یہ خبر بالکل صاف صاف موجود ہے، تو آپ نے لڑکی بھگائی ہے، اس بات کا اعتراف تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اپنی مکاریوں سے باز نہیں آئے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں، اس میں یہ کس طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ میں فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اور کھنچوا نہیں رہے بلکہ ایسی نظر سے دیکھتا ہے بندہ، میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہوا یار یہ اتنا خطرناک بندہ ہو سکتا ہے۔ اپنے سے عمر دراز عورت کو، حالانکہ جو لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا تھا وہ بھی اس سے 3 سال بڑی تھی، یہ 30 اور وہ 33، 3 سال بڑی تھی۔ اب جو اس کے ساتھ میں لڑکی ہے بازو میں، وہ بھی ایسی لڑکی ہے، عمر دراز ہے، عورت ہے کوئی، اور یہ کتنی بری نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور میں اس کو صورت پہ کوئی وہ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اگر میں لگا دوں گا تو لوگ کہیں گے کیا پتا کس کا ویڈیو ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں کس طریقے سے لڑکی کو کتنی گھور کر دیکھ رہا ہے، ایسا کھا جائے گا اس کو ابھی 2 منٹ میں۔ تو امید ہے آپ نے یہ پاکھنڈ بھی دیکھ لیا ہوگا، اور لڑکیوں کا اس کے اندر بہت زیادہ ہوس ہے۔ اب دیکھیں چوتھی بات یہ ہے، یہ اپنے نسب کا حوالہ دیتا ہے۔ تو نسب کی بات میں آپ کو بتا دوں، میں سب سے پہلے آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ اس کا پورا گھمنڈ چکنا چور ہو جائے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2945 کے اندر موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، پھر یہ کون سے نسب پر فخر کرتا ہے؟ اتنے غلط کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں ان کا پوتا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یعنی اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا خون تھا۔ یہ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ یہ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 40-45 نسلوں کے بعد، اگر یہ سید ہے تو یہ 40-45 نسلوں کے بعد جا کر کے ان کا نسل کا بیٹا ہوگا، لیکن حضرت نوح کا بیٹا تو ڈائریکٹ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات کہی تو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا ریزن بتایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دماغ میں، دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا تھا لیکن اب یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جب بیٹا اپنے باپ کا غدار ہو جاتا ہے یا اپنے باپ کے مشن سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں رہتا، اگرچہ وہ اسی کا بیٹا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ظریف چشتی، اگر تم اپنے جو والدین کا مشن ہے یا پھر تمہارے آباء و اجداد کا مشن ہے یا پھر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا، اگر تم اس پر ٹکے رہو گے تو تم سید رہو گے، اور اگر تم نے اس سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا، یاد رکھنا۔ تو یہ باتیں میری اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، بار بار نسب کا حوالہ دینا بند کرو، اپنے عمل پر تھوڑا دھیان دو اور نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیے، اسی ان پڑھ بے وقوف نے مفتی آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ کو اس نے کافر بھی کہا تھا اور شیطان بھی کہا تھا، جبکہ اس کو نورانی قاعدہ تک پڑھنے آتا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آن لائن چیلنج کر رہا ہوں میں یوٹیوب پر، اگر ظریف چشتی تم میں ذرہ برابر حمیت ہے، شرم ہے، اگر ذرا سے بھی تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے کال کرو،
میرا نمبر تمہیں پتہ ہی ہے نا, واٹس ایپ کا نمبر ہے, تم نے سب کو بانٹ دیا ہے. تم یہ سوچ رہے تھے سارے کے سارے لوگ آ کر کے مجھے الٹا سیدھا کہیں گے, لیکن الحمدللہ اس میں 99% لوگ سب کے سب الحمدللہ چاہنے والے تھے. بہت دنوں سے نمبر چاہ رہے تھے, نمبر نہیں مل رہا تھا, لیکن تمہارے ذریعے سے نمبر مل گیا. سب لوگ آ کر کے الحمدللہ وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرا نمبر ہے, اگر تجھ میں ذرہ برابر شرم و حمیت ہے تو مجھے کال کر. میں پھر نورانی قاعدے کے شروع کے الفاظ پڑھواؤں گا, یعنی الف با تا, یہ میں پڑھواؤں گا اور پوچھوں گا کہ ہا کہاں سے نکلتا ہے اور خا کہاں سے نکلتا ہے. میں پوچھوں گا. میں یقین سے کہتا ہوں تجھے حروف حلقی کا بھی پتہ نہیں ہوگا, مخارج اور صفات لازمہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہوگا, حروف حلقی کتنے وہ بھی پتہ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اظہار, اخفا, غنہ یہ کہاں ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ آدمی اس کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے. تو بہرحال اس جاہل آدمی نے مفتی آصف صاحب کو کافر اور شیطان کہا تھا. اب ایک اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میرے تمام ہی اہل سنت والجماعت کی جتنی عوام ہے ان سے میری گزارش ہے, ہندوستان کی سرزمین پر ایک سے ایک بہترین سید موجود ہیں. چاہے آپ کالپی شریف چلے جائیے, آپ جو ہے بدایوں شریف چلے جائیے, یہاں تک کہ آپ جو ہے کچھوچا شریف چلے جائیے, مارہرہ شریف چلے جائیے, اس طریقے سے آپ کو اتنی بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں. تو آپ اس پاکھنڈی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس پاکھنڈی یہ تو کار میں گھوم رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کار کس نے دلا دی, کار میں گھومتا رہتا ہے اور بال بڑے بڑے رکھ لیے, جیسے عورتیں بار بار بال سنبھالتی ہیں ویسے یہ آدمی سنبھالتا رہتا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ فری کا کھاؤں گا اور مست چلوں گا. میں ابھی ایک چیز کا اور اجاگر کروں گا انشاءاللہ, بس اب تھوڑا سا ویٹ کریں. تو آپ سید انور شاہ صاحب کا تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس پاکھنڈی کو توبہ کرنی ہی پڑے گی, اس نے حضرت صحابہ کرام کی توہین کی ہے. دیکھیے صحابہ حضرت صدیق اکبر کون ہیں؟ میرے آقا کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں, یعنی غار میں بھی ساتھ تھے, مزار میں بھی ساتھ ہیں. اگر ان کی توہین یہ کرے گا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے؟ کسی حال میں اس سے راضی نہیں ہوں گے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی یہ یعنی توہین کر رہا ہوگا, پھر آپ کیا سوچ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے اس آدمی سے فوراً دور ہو جائیں, اس کے تمام پروگرام کینسل کر دیں. جس طریقے سے ابھی کینسل ہوئے ہیں بہت سارے, ایسے ہی کینسل کر دیں اور اس پاکھنڈے کو اس کا درس یاد دلائیں. اس سے کہیں جا کر نورانی قاعدہ پڑھ لو, نورانی قاعدے کا پھر اس کے بعد جا کر کے پیرا مریدی شروع کرنا, ورنہ ہم تجھے پیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جو عوام کے اندر ایک غلط فہمی ہے اس بات کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں شروعات سے بات کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی شاہد مہاراشٹر کے رہنے والے, ان سے میری فون کے اوپر بات ہوئی. فون سے ہی میرا ان سے رابطہ ہوا ہے اور فون کے اوپر میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے جلیل چشتی صاحب کے بارے میں بتایا. تو میں نے ان کو, ہم تینوں کانفرنس 3 لائن میں تھے اور تینوں کی بات ہوئی. میں نے بولا کہ آپ کبھی آئے تو ان کو بھی آپ کے ساتھ لیتے آنا. جلیل چشتی صاحب کو میں پہچانتا نہیں ہوں, میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ میرا کوئی ان سے پہلے سے کوئی تعلق ہے. ان کا ایک مرید ہے غفار, اس نے میرے دوست سے میرا نمبر لیا اور غفار نے کہا کہ کب آنا ہے. اب مہمان تھے, میں نے کہا کہ بھائی آپ کو جب آنا ہے آ جائیے. میں جانتا نہیں تھا کہ اس ٹائپ کے وہ بندے اور آدمی ہیں. تو وہ ادھر آ گئے اور 2 دن رکے. ہمارے ادھر قطب شاہ دادا کا مکان ہے, وہاں پہ انہوں نے مجھے بولا کہ اب تقریر کیجیے. میرے متولی صاحب اور ہماری جو بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے آگیوان ہیں ان کی میں موجودگی میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے پنجتن پاک, مولا کائنات علی شیر خدا, سیدہ کائنات, ان کا ذکر کیا. اور میں نے اس ذکر کے اندر آپ دیکھیے گا یہ بھی بات واضح کی ہے کہ شیعہ وہ آدمی ہے جو علی شیر خدا کے مقام کو اونچا لے جائے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان جنورین, ان کے مقام کو جو گھٹائے. خالی علی علی کرنے والا شیعہ نہیں ہے. اتنا میرا بیان تھا. لیکن جلیل چشتی صاحب نے کیا کیا, میرا پورا جو بیان تھا اس بیان کو کٹ کر کے اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر, مجھے معلوم نہیں ہے واللہ عالم بالصواب, میں 2 حضرت ہے علماء اہل سنت کے زبردست عالم ہے. ایک ہے اکرام رضا صاحب, دوسرے ہے سرتاج رضوی صاحب. میں دونوں کو نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. دونوں سے میری اس پوری عمر میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ گستاخ مولا علی کی حقیقت کھل گئی ایسا ٹائٹل لکھا اور ان دونوں مولانا کے فوٹوز کے اوپر چوکڑی لگائی اور میرے اوپر رائٹ کیا.
यूट्यूब के अंदर ऐसा साबित करना चाहते थे कि मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अवाम से भी कहना चाहता हूँ और दो आलिमों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न मैंने आपको कोई चैलेंज किया है, न मैंने कोई आपको जवाब दिया है। हाँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के ऊपर हूँ और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे उस अकीदे के ऊपर साबित कदम रखे और मसलक आला हजरत के ऊपर ही हम चलते हैं और चलते रहेंगे। हमारा मसलक वही है जो आला हजरत का मसलक है। अब दूसरी बात ये कि जिस तरह उलमा है अहले सुन्नत ने जरीफ चिश्ती साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं, जो उन्होंने जो कुछ बोला है, कुफरी अल्फाज अगर बोले हैं तो उन्हें रजू होना पड़ेगा, उन्हें तौबा करनी पड़ेगी। और ये जो दो आलिम हैं जिस तरह से उन्हें तौबा करने के लिए बोलते हैं उसी तरह से उन्हें उलमा अहले सुन्नत के बीच रजू होना पड़ेगा। मेरा नाता अहले सुन्नत वल जमात से है, मेरा नाता जरीफ चिश्ती से न कल था, न आज है, न कभी रहेगा।